اپنی زندگی کے اندر لانا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، حدیث کو اپنی زندگی میں لانا، سنت کو اپنی زندگی میں لانا، شریعت کو اپنی زندگی میں لانا، بندگی کو اپنی زندگی میں لانا، احکامات خداوندی کو اپنی زندگی میں لانا، تعلیمات نبوی کو اپنی زندگی میں لانا۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 6660 پر 6 آیات، 540 رکوع، 11 سجدے، اللہ نے جو جو پیغامات قرآن کے ذریعے سے بھیجا ہے اس کو زندگی میں لانا، بخاری پر ہمارا عمل ہو جانا، مسلم پر ہمارا عمل ہو جانا، ترمذی پر ہمارا عمل ہو جانا، ابو داؤد پر ہمارا عمل ہو جانا، ابن ماجہ پر ہمارا عمل ہو جانا، نسائی پر ہمارا عمل ہو جانا، مسند احمد پر ہمارا عمل ہو جانا، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنا، ایک ایک حدیث کو جان جان کر زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ شہد سے زیادہ شیرین اور میٹھا ہے۔ اس کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے پاس لے لینا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ اخلاص کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ ناس کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ لحد کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کن کن اذکار کو قرآن کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پیغام دینا چاہتا ہے، ان سارے علوم کو اپنے سینے کے اندر منتقل کر لینا، ان سارے علوم کو اپنے سینے کے اندر داخل کر لینا، یہ شہد سے زیادہ شیرین اور میٹھا ہے۔ اور اس حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک والا مسئلہ ہے۔ اور اس حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا، اس کے اندر اخلاص کو داخل کرنا، للہیت کو داخل کرنا، یہ بال سے زیادہ باریک والا مسئلہ ہے۔ کیا جملہ فرمایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علم دین یہ معمولی سی چیز نہیں ہے۔ صفہ چبوترے پر بیٹھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے نبی کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن کے علم کو حاصل کیا کرتا تھا، قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو نبی کی خدمت میں بطور علم سیکھا، بعد میں قرآن کو سیکھا۔ کیوں حضرت علی نے یہ بات فرمائی؟ کان کھول کر سن لو، حضرت علی جب علم سیکھتے تھے اس وقت وہاں پر مکمل قرآن موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا، کبھی دن میں ایک مرتبہ، کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ، کبھی لحظے کو ایک مرتبہ، کبھی گھنٹے کو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل خدا کے پاس سے پیغام لا کر نبی کو پہنچاتے۔ فوراً نبی اپنے صحابہ میں فرماتے اے میرے صحابہ، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام دے دیا، جبرائیل نے پیغام خدا کے پاس سے لے کر آ گئے۔ فوراً صحابہ کو بتایا کرتے تھے، یہ علم تھا جو عام تھا، آج مکاتب کے اندر ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، یہ الگ علم ہے۔ اور یہ علم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو دیا کرتے تھے، اس کے اندر حضرت ابن عباس موجود تھے، سعد بن ابی وقاص موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، ابو ہریرہ موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے۔ وہ علم الگ علم ہے، وہ علم حدیث والا علم تھا، معرفت والا علم تھا، طریقت والا علم تھا۔ یہ علم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مخصوص صحابہ کو عطا کیا تھا۔ جو علم آج کے دور میں مدارس عربیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے بعد عالمیت کو پڑھایا جاتا ہے، عالم کورس کو پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چند مخصوص صحابہ کو ساتھ میں رکھ کر صفہ چبوترے پر بٹھا کر علم کا آراستہ کراتے تھے، علم سے پیراستہ کراتے تھے۔ یہ علم کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے مسلمانوں، اگر یہ علم ہمارے پاس نہ ہوتا، نبی نے صحابہ کو نہ دیتا، صحابہ تابعین کو نہ دیتے، تابعین تبع تابعین کو نہ دیتے، تبع تابعین اولیاء کو نہ دیتے، اولیاء ہم کو نہ دیتے، تو ہمیں یہ تک معلوم نہ ہوتا تھا کہ پیشاب کھڑ کر کیا جائے یا بیٹھ کر کیا جائے۔ ہم کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوتے تھے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے تھے، سنت معلوم
معلوم نہیں ہوتا تھا, جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا, نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا, روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ ساری معلومات علم سے حاصل ہوئی. نبی نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا, تبع تابعین نے اولیاء کو سکھایا, اولیاء نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, ہمارے اساتذہ ہم کو سکھایا. آج ہم اس جگہ پر بیٹھ کر آپ تک علم کو پہنچا رہے ہیں. یہ علم کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. علم کی قدر کرو, علم کو حاصل کرو. میرے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. آج مسلمان کی عمر کسی کی 25 سالہ ہو گئی, کسی کی 40 سالہ ہو گئی, کسی کی 60 سالہ ہو گئی. آج تک ہماری نمازوں کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوا, آج تک ہمارا علم ترا کا سورہ صحیح نہیں ہوا, آج تک ہمارا سورہ ناس صحیح نہیں ہوا. الحمدللہ رب العالمین میں ہاں کون سی نکالا جاتا ہے, چھوٹی ہاں کو نکالے یا بڑی ہاں کو نکالے. آج ہم کو یہ تک علم نہیں ہے ہمارے اندر کن چیزوں کے افکار موجود ہے. آج ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفے کے چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں. جیوگرافی ہمارے پاس موجود ہے, کیمسٹری ہمارے پاس موجود ہے, اور دنیاوی علوم و فنون ہمارے پاس مختلف موجود ہے. ہمارے سینے کے اندر ہر دنیاوی علم کو ہم نے محفوظ کیا. مسلمانوں تمہارے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, قرآن کو اور اپنے ایمان کو, اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر بتاؤ, کبھی ہم نے دل کے اندر فکر کیا کہ ہم قرآن کو سیکھے, ہم حدیث کو سیکھے, ہم سنت کو سیکھے, ہم شریعت کو سیکھے. ہر مسلمان کے لیے سنت اور شریعت کو سیکھنا, قرآن اور حدیث کو جاننا یہ نہایت ضروری ہے. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازیں بھاڑ میں جاتی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا معنی, چھوٹا سا زیر کی جگہ زبر بھی پڑھ دیا, زبر کی جگہ زیر بھی پڑھ دیا تو بس بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں قل اعوذ برب الناس کا سورہ ہے, اس کی آخری آیت من الجنۃ والناس ہے. اس کے اندر جنات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ جنات کے شرور سے حفاظت فرما, جنات کے فتنوں سے حفاظت فرما. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے من الجنۃ والناس کے جگہ جیم کو زیر دینے کے بجائے اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, من الجنۃ والناس کہنے کے بجائے من الجنۃ والناس کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. من الجنۃ والناس کا مطلب کیا؟ اے اللہ جنت سے تو میری حفاظت فرما. کتنا معنی بدل گیا, ایک زبر کے بدلنے سے معنی بدل گیا, ایک زیر کے بدلنے سے معنی بدل گیا. آج ہم مسلمانوں ہم بڑے بنداس ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, بڑے شباشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں, ارے کبھی کسی کو فکر ہوئی کہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے نہ نہیں ہو رہی ہے, اللہ میری نماز کو قبول کیا یا نہ کیا. کبھی کوئی سوچا کہ میری نماز کے اندر کتنی غلطیاں, میری اتحیات کے اندر کتنی غلطیاں, میرے سورتوں کے اندر کتنی غلطیاں, میرے رکوع اور سجود کی تسبیحوں کے اندر کتنی غلطیاں, کبھی کوئی فکر کیا نہیں. جب تک علم حاصل نہیں کرتا ان چیزوں سے وابستگی حاصل نہیں ہوتی. علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. یہی علم ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے لیے راستہ دکھاتی ہے. صراط مستقیم کا راستہ دنیا میں بتاتا ہے اور جنت کو پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. یہی علم ہے جو اس ظلمت اور اندھیرے کی جگہ یہ علم نور بن کر ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں راستہ بتاتا ہے. اسی لیے عثمان غنی نے فرمایا علم یہ خوبصورت پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے. علم کا حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. حاصل کر کر دیکھو علم کو, زندگی گزارنے میں کتنا مزہ آئے گا, زندگی بسر کرنے میں کتنی دلچسپی آئے گی, کتنا مٹھاس آئے گا. یہ علم کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. اسی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جگہ جگہ بھٹکتا جا رہا ہے. کوئی بدعتی بن گیا, کوئی غیر مقلد بن گیا, کوئی اہل حدیث بن گیا, کوئی شیعہ بن گیا, کوئی اس کو نہیں مانتا, کوئی اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم کو حاصل نہیں کیا, قرآن کو سمجھا نہیں, حدیث کو سمجھا نہیں, علماء کے پاس بیٹھا نہیں, دین کو سیکھا نہیں, شریعت کو سیکھا نہیں, بندگی کو سیکھا نہیں, غلامی کو سیکھا نہیں, بیچارگی اور لاچارگی کو اپنے زندگی سے نکال دیا. اپنے آپ کو مالدار ہونے کی فخر, اپنے آپ کو دولت مند
مند ہونے کی فخر، اپنے آپ کو اپنے ڈگریاں ہونے کی فخر، اپنے پاس جو ہے بہت سارے وعدے ہونے کی آج فخر ہے، فخر اس بات پر کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری فخریں دنیا تک محدود، یہ ساری فخریں دنیا تک محدود۔ تیری ڈگریاں مرنے کے بعد تیرے ساتھ نہیں آئے گی، تیرا وعدہ مرنے کے بعد تیرا ساتھ نہیں آئے گا۔ سکندر اعظم اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مرنے سے پہلے اس نے اپنے عذرا کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر مجھے میرا جنازہ لے کر جانا۔ پوچھا عذرا نے کیوں بادشاہ جہاں بنا؟ کہنے لگا کہ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کو یہ سبق بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر اعظم جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، اسباب کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، مگر جب دنیا سے جا رہا تو اس کے ہاتھ میں نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ وسائل ہے۔ یہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھوں کو جنازے کے باہر رکھ کر لے کر جانا۔ یہ سبق ہے مسلمانوں، آج کے ڈگریوں والوں کے لیے، مالداروں کے لیے، دولت مندوں والوں کے لیے، عہدے والوں کے لیے۔ میرے دوستو، علم کو حاصل کرو۔ اگر کوئی علم مال کے تو بانٹنے سے کم ہو جائے گا، مال کو تو غریبوں کو دیا کم ہو گیا، مال کو تو خرچ کیا کم ہو گیا، مگر اللہ کی قسم علم کو خرچ کرے گا تو علم بڑھتا ہی جائے گا۔ میں تجھ کو سورہ فاتحہ پڑھایا اور تجھ کو سکھایا تو علم بڑھ گیا، تو دوسرے کو سکھایا علم بڑھ گیا، تو وہ اس کو دوسرے کو سکھایا علم بڑھ گیا۔ سینہ بسینہ یہ علم پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ علم کو پھیلانے کی کوشش کرو، علم کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ اگر وہی مال آپ کسی کو ₹1,00,000 دے دیے، آپ کے 10 لاکھ روپئے میں سے ₹1,00,000 کم ہو گئے، کیا آپ کا مال زیادہ ہوگا؟ نہیں، زیادہ نہیں ہوگا، مگر علم زیادہ ہوگا۔ اور علم کے ساتھ یاد رکھو، آپ کسی کو ایک سبحان اللہ بھی سکھا دیے تو اس کے سیکھنے کے ثواب کے اندر رب کعبہ تمہارا بھی حصہ رکھا ہوا رہتا ہے۔ یہ علم کی بدولت ہے، یہ علم کا انعام ہے، یہ علم حاصل کرنے والوں کا اور اس کیے ہوئے علم کو دوسروں کو تک پہنچانے والوں کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر چلا گیا۔ یہ علم کو حاصل کرو مسلمانوں، یہ علم کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، علم والوں کی نہایت ہی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت کو اپنی زندگی کے اندر لانا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، حدیث کو اپنی زندگی میں لانا، سنت کو اپنی زندگی میں لانا، شریعت کو اپنی زندگی میں لانا، بندگی کو اپنی زندگی میں لانا، احکامات خداوندی کو اپنی زندگی میں لانا، تعلیمات نبوی کو اپنی زندگی میں لانا۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 6660 پر 6 آیات، 540 رکوع، 11 سجدے، اللہ نے جو جو پیغامات قرآن کے ذریعے سے بھیجا ہے اس کو زندگی میں لانا، بخاری پر ہمارا عمل ہو جانا، مسلم پر ہمارا عمل ہو جانا، ترمذی پر ہمارا عمل ہو جانا، ابو داؤد پر ہمارا عمل ہو جانا، ابن ماجہ پر ہمارا عمل ہو جانا، نسائی پر ہمارا عمل ہو جانا، مسند